अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग, काफ, MQM और BAP समेत जो इत्तेहादी जमातें हैं, इनके मामलात अपोजिशन जमातों के साथ बनना शुरू हो गए हैं, तय होना शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि MQM के मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं और फाइनल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता ये एलामिया भी जारी किया गया है पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से, और MQM के रहनुमाओं ने मीडिया में आकर ये बात कही है कि हमारे मामलात तय हो गए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। अब बाज़ाब्ता हुकूमत छोड़ने का ऐलान अभी MQM ने तो किया नहीं है, लेकिन आज क्योंकि और भी डेवलपमेंट होनी जा रही है, सिर्फ सिंध के मामलात MQM नहीं तय करना चाह रही, MQM मरकज़ में भी मामलात तय करने चाह रही है। तो मरकज़ में नून लीग के साथ मामलात तय करने का ऐलान किया गया है और आज बड़ी मुलाकात होने जा रही है MQM के रहनुमाओं की अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ। ये मुलाकात शहबाज शरीफ की राशगाह पर होगी आज शाम में, और इसमें मरकज़ के हवाले से जो MQM के जो रिजर्वेशन है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान इनके जो मसाइल हल नहीं कर पाए या जो कमिटमेंट MQM के साथ की गई थी, जो वादे वईद किए गए थे MQM के साथ मुआहदा जो हुआ था, उस मुआहदे पर जो अमल दरामद नहीं हो सका है, तो वो अब नून लीग के साथ मरकज़ में तय करना चाह रही है MQM। इससे एक बात और भी क्लियर हो रही है, वो ये कि इसका जब MQM मरकज़ में पीपल्स पार्टी के साथ तो गुज़श्ता रोज़ मामला तय हो गए, ये एलामिया भी जारी कर दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई MQM की और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जरदारी हाउस इस्लामाबाद में। लेकिन उसके बाद अब मरकज़ में मामलात नून लीग के साथ तय करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मरकज़ में वज़ीर आज़म नून लीग के बन रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर मरकज़ में नून लीग के वज़ीर आज़म न होते, शहबाज शरीफ न बन रहे होते, तो MQM को शहबाज शरीफ के साथ मामला तय करने की ज़रूरत क्यों पड़ती? किसी और जो वज़ीर आज़म बनेंगे, ज़ाहिर है उनके साथ मामला तय करेंगे। तो इसका मतलब ये है, अभी अनाउंस तो बाज़ाब्ता नहीं किया ना अपोजिशन ने, इम्कानात तो हैं, लेकिन बहुत सारे और भी नाम चलते रहे हैं कि फ़लाँ भी बन सकता है, फ़लाँ भी बन सकता है, फ़लाँ भी बन सकता है। लेकिन अब जब MQM शहबाज शरीफ के साथ मामला तय करने जा रही है आज मरकज़ के हवाले से, तो इससे क्लियर हो जाता है कि मरकज़ में हुकूमत नून लीग को मिल रही है और मरकज़ में वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ बन रहे हैं। इसमें मौलाना फजल रहमान को भी शामिल करने का कहा गया है कि मौलाना भी इस मुलाकात में बैठे। शायद MQM मौलाना को बतौर ज़ामिन शायद या बतौर गवाह या ज़ामिन लेना चाह रही है कि मौलाना इस बात के ज़ामिन रहे कि भाई नून लीग ने ये वादे किए थे, कल अगर कोई हमारे वादे पूरे न हो या हमारे साथ कोई वादा खिलाफी हो, कोई मामला गड़बड़ हो जाए, तो मौलाना कम अज़ कम हमारे बीच में हो। तो मौलाना फजल रहमान को भी इस मुलाकात में शामिल करने के लिए कहा गया है। तो दोनों रहनुमाओं से, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से और मौलाना फजल रहमान से MQM का वफद आज मुलाकात करेगा। और मरकज़ के हवाले से मामलात इनके क्या है? मरकज़ के हवाले से इनके हैं कि जी सिंध के शहरी इलाके जो हैं उनको तरक्की दिलवाई जाए, उनके लिए तरक्याती पैकेजेस जो हैं वो दिए जाएं, और इसके अलावा जो है शहरी इलाकों को, सिंध के शहरी इलाकों को मरकज़ में मुलाजमतों में कोटे का मामला है MQM का, इस तरह के मुतालबात हैं। और जो मरदमशुमारी का मामला है वो भी मरकज़ के साथ है कि मरदमशुमारी भी जो है वो दोबारा से कराई जाए, मुतालबा है MQM का इस तरह का। तो जो MQM के इस तरह के रिलेटेड मुतालबात हैं, MQM ने कल भी कहा था, मैं किसी का पढ़ रहा था MQM के रहनुमा का बयान, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ऐसा कोई हमने मुतालबा शामिल नहीं किया अपोजिशन के साथ जो जिस पर लोग उंगलियां उठाएं कि भाई MQM ने ये ज़ाती कोई मफाद, इज्तिमाई हमने मुतालबात रखे हैं। तो ये MQM आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी। बाकी आसिफ अली जरदारी के साथ मामला तय हुए हैं, वो सिंध की लेवल के मामला तय हुए हैं
کہ سندھ حکومت میں شمولیت ہوگی تو وزارتوں کی تقسیم اور یہ معاملات باقی ہیں، تو ایم کیو ایم تو سمجھ لیں کہ جا چکی وزیر اعظم عمران خان کے اتحاد سے۔ باضابطہ اعلان ابھی نہیں ہوا، باضابطہ اعلان آج کریں یا کل کریں ابھی، کیونکہ مرکز کے معاملات ابھی رہتے ہیں، طے نہیں ہوئے ایم کیو ایم کے نون لیگ کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ طے ہوں گے تو اس کے بعد ایم کیو ایم کسی مناسب وقت پہ آج یا کل تک اعلان کر دے گی کہ بھائی ہم نے حکومت کا اتحاد جو ہے پی ٹی آئی کے اتحاد سے ہم الگ ہوتے ہیں اور ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح کاف لیگ کے بھی معاملات تقریباً بن چکے ہیں۔ کاف لیگ نے ابھی اس طرح کا اعلان نہیں کیا، لیکن نون لیگ جو پرویز الہی ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور جو پرویز الہی کا یا کاف لیگ کا مطالبہ تھا کہ جی 1.5 سال ہمیں مدت پوری کرنے دی جائے، یعنی اسمبلیوں کی مدت پوری ہو، تو یہ مطالبہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف نہیں مان رہے تھے۔ نون لیگ بھی اس مطالبے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کا یہ موقف تھا کہ بھائی 3-4 مہینے میں انتخابی اصلاحات کرائیں اور اس کے بعد شفاف انتخابات کرا کے اقتدار جو ہے نئے منتخب نمائندوں اور حکومت کے حوالے کیا جائے۔ تو یہ بات کاف لیگ نہیں مان رہی تھی۔ کاف لیگ کا اپنا ٹارگیٹ تھے، کاف لیگ یہ کہہ رہی ہے، بظاہر تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ نئی روایت پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی مدت پوری نہ ہونے کی روایت نہیں ہونی چاہیے، اور مدت پوری ہونی چاہیے، 1.5 سال مدت ہونی چاہیے پوری۔ یہ ایکچولی پرویز الہی صاحب 1.5 سال وزارت اعلیٰ میں رہنا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے ان کو یہ بھی یقین دہانی، جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ بھئی اس 1.5 سال پورا ہونے تک پرویز الہی کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لائی جائے گی، ان کو نہیں ہٹایا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن اتحاد کی طرف سے۔ تو اپوزیشن بہرحال بڑی کامیابی کے ساتھ موو کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور میاں نواز شریف اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بالکل کامیابی کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ معاملات آگے بڑھا رہی ہیں۔ ان کے درمیان جو اختلافات اپوزیشن کے درمیان ہوئے بھی ہیں اگر، تو وہ ابھی تک میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو پائے۔ میں بھی نون لیگ اور جے یو آئی کو، پیپلز پارٹی کو، ان جماعتوں کو کور کر رہا ہوتا ہوں، پی ڈی ایم کو بھی کور کر رہا ہوتا ہوں، میری بیٹ ہے، لیکن ہم نے بھی جتنے بھی تعلقات ہیں، لیکن ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں، بڑے جو اختلافات ہوئے یقیناً ہوئے ہیں، کیونکہ ہر جماعت کا اپنا موقف ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ اپنی رائے دیں گے، لیکن ان کے اختلافی معاملات باہر نہیں آئے جب تک ان کا اتفاق نہیں ہو جاتا کہ بھائی اتفاق ہو گیا۔ جس طرح آصف علی زرداری ہاؤس میں ایک جو میٹنگ ہوئی تھی 7 مارچ کو، اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی صبح کو 8 مارچ کو، یعنی صبح کو تحریک عدم اعتماد جمع کرانی ہے، لیکن اندر اجلاس میں منع کیا گیا سب کو کہ بھائی باہر یہ خبر ڈسکلوز نہیں کرنی، میڈیا کو نہیں بتانا کہ کب تک یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی۔ لیکن دوسرے دن صبح کو ہم نے دیکھا اچانک پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے، قومی اسمبلی سیکٹریٹ میں پہنچ گئے اپوزیشن کے رہنما، اور جا کر تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ تو اپوزیشن نے بہت خفیہ چیزیں رکھی ہیں بہت ساری، اور بہت ساری چیزیں میڈیا میں باہر نہیں آئیں، اختلافی جو ایشوز ہیں اپوزیشن کے نہیں آئے، لیکن اتحادیوں کے ساتھ، چودھری برادران کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ جو معاملات تھوڑے بہت گڑبڑ ہوئے تھے، تو ان کے معاملات میڈیا میں تھوڑے بہت رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ابھی تک، اور اپوزیشن جماعتیں اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے کرتی جا رہی ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تقریباً طے ہو چکے ہیں، باقی جو رہتے ہیں وہ آج مرکز کے حوالے سے طے ہو جائیں گے۔ اسی طرح کاف لیگ کے ساتھ بھی تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ کاف لیگ پھر رابطے میں ہے جی جہانگیر ترین کے ساتھ، جو مونس الہی صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جی علی ترین سے، جہانگیر ترین کے بیٹے سے۔ پھر آصف علی زرداری رابطے میں ہیں جی بی اے پی کے ساتھ، بی اے پی کے رہنماؤں کے ساتھ۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی معاملات طے کیے جا رہے ہیں، کوشش پوری کی جا رہی ہے، اور یہ ساری جماعتیں جب آ جائیں گی اپوزیشن کے پاس، اب اتحادی جو ہیں حکومت کی جماعتیں، تو اس کے بعد اپوزیشن کو جو پی ٹی آئی کے ناراض ارکان ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اتحادی نہیں بھی آتے
تو پھر پی ٹی آئی کے ناراض ارکان تو ان کے ساتھ ہیں ہی، جن کو کسی کو ٹکٹ دینے کا یقین دہانی کرائی گئی ہے، کسی کو پارٹی میں واپسی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، کچھ جے یو آئی کے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں، کچھ نون لیگ کے ہیں۔ تو یہ بہرحال اپوزیشن کی بہت ابھی تک موو جو اپوزیشن کی چل رہی ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، اور ابھی تک یہی قوی امکانات ہیں کہ اتحادی جماعتیں حکومت کو چھوڑ جائیں گی اور اپوزیشن کے پاس چلی جائیں گی، اور اس سے پہلے ہی یعنی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے سے پہلے ہی جب اتحادی چھوڑ جائیں گے تو اس کے بعد تو بظاہر کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے عمران خان کا، چاہے 10 لاکھ لوگ بلائیں یا 20 لاکھ لوگ بلائیں، بھائی لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھائی ممبران کدھر ہیں آپ کے پاس، 172 بندے تو چاہیے نا، 172 بندے تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو عمران خان کی پارٹی کے جو ممبران ہیں ٹوٹل وہ ہیں 156 پی ٹی آئی کے، تو عمران خان کو 172 لوگ چاہیے قومی اسمبلی میں، تبھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تبھی حکومت وہ بنا سکتے ہیں۔ تو کیسے بنائیں گے جب کوئی اتحادی نہیں ہوگا؟ تو ایم کیو ایم کے 7 لوگ، کاف لیگ کے 5 لوگ، بی اے پی کے 5 لوگ، اور 4 یا 3 ہیں لوگ ممبران جو ہیں جی ڈی اے کے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے، میرا خیال ہے 3 ہیں۔ تو بہرحال یہ جماعتیں اگر 3 بھی چلی جائیں، کاف لیگ، ایم کیو ایم اور بی اے پی، تو 17 ارکان ان کے بن جاتے ہیں، اور اپوزیشن کو چاہیے صرف 9 سے 10 ارکان۔ 189 ہے، 189 ہے حکومت کے اس وقت، اور اپوزیشن کے ہے 162۔ تو اپوزیشن کو 10 ارکان چاہیے، 72 چاہیے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے۔ تو حکومت سے 10 ارکان جب ان کے پاس آ جائیں گے تو ان کے 72 ہو جائیں گے، اور حکومت کے جو ہے 169 ہو جائیں گے، 179 ہو جائیں گے، 179 ابھی نہیں سوری 169 ہو جائیں گے، 169 ہو جائیں گے، ابھی 179 ہے حکومت کے، اور جب 10 چلے جائیں گے اپوزیشن کے پاس تو اپوزیشن کے 162 سے 172 پورے ہو جائیں گے، اور حکومت کے 179 سے 169 ہو جائیں گے، یعنی 169 رہ جائیں گے، 3 ووٹ کم ہو جائیں گے، تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ظاہر کامیاب ہو جائے گی۔ تو اپوزیشن بہرحال ابھی ایک کروشل ٹائم ہے اس وقت، آج کا دن بھی اسپیشلی، اور کل تک فائنل تقریباً زیادہ تر چیزیں فائنل ہو جائیں گی اور کلیئر ہو جائیں گی کہ اپوزیشن جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور اپوزیشن کو کتنے ووٹوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔